بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نومبر کی اوائل تاریخیں تھیں۔ ہوا میں خنکی کا اثر تھا۔ روز بروز درجہ حرارت گر رہا تھا، جبکہ پہاڑوں پر پہلی برف باری ہو چکی تھی۔ برف کی سفید چادر نے پہاڑوں اور درختوں کو ہر ممکن حد تک ڈھک لیا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، گہرے اندھیرے کا راج تھا۔ دور دور تک مکمل سناٹا تھا۔ کبھی کبھی پتوں پر چلنے کی آواز سے ماحول میں ارتعاش پیدا ہوتا۔ بڑے بڑے دراز قد درخت چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، جن کی گھنی شاخیں ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرا کر جڑی ہوئی تھیں۔ آسمان پر گہرے بادل تھے، جبکہ فضا میں چھائی ہوئی دھند کی وجہ سے منظر انتہائی وحشتناک ہو رہا تھا۔ اس سب سے بے نیاز وہ وجود چلتا ہی جا رہا تھا۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ وجود اس دل دہلا دینے والے سناٹے میں بھی پرسکون سا چل رہا تھا۔ جانے اس اندھیری رات میں اسے کہاں جانا تھا؟ اس کا انداز انتہائی مشکوک تھا۔ وہ وجود بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ کالی ہوڈی میں چھپا رکھا تھا اور ہاتھوں پر بھی کالے دستانے تھے، اور وہ انتہائی چوکنے انداز میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کی منزل کہاں تھی، کیا تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ مکمل سیاہ لباس میں اس تاریک رات کا حصہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بھاری بوری اپنی پیٹھ پر لادی ہوئی تھی جو عجیب سی دکھائی دے رہی تھی۔ جانے اس بوری میں ایسا کیا تھا جس کو وہ یہاں آدھی رات کو اس ویرانے اور سنسان جنگل میں لے جا رہا تھا۔ اچانک وہ وجود ایک جگہ جا کر ٹھہر گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا جھونپڑی نما گھر تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر وہ وجود ایک دم چونکا اور پھر سر جھٹک دیا۔ اس نے وہ بوری دروازے کے سامنے اتاری اور زور زور سے دروازے پر دستک دی۔ چند ساعتوں کے بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والی ایک 55 سالہ بوڑھی عورت تھی، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ ہاتھ اور چہرے پر لاتعداد جھڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ چہرے پر پریشانی اور دکھ کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ وہ بڑھیا بہت زیادہ لاغر لگ رہی تھی۔ بڑھیا کے ہاتھ اور چہرے کا گوشت عجیب سے انداز میں لٹک رہا تھا۔ یہ بڑھیا ایک خطرناک بیماری کی مریضہ تھی۔ اس کے پاس سے اتنی بدبو آتی کہ اس کے پاس کوئی کھڑا تک نہ ہوتا تھا۔ اس کی بیماری چھوت کی بھی تھی، جس کی وجہ سے اس کے بیٹے اسے یہاں دور جنگل میں چھوڑ گئے تھے، جہاں وہ بھوکی پیاسی اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ جو اس نے کیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کی ذرا سی ہی رسی کھینچی تھی۔ اس بڑھیا کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ وہ وجود پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ وہی تھی؟ اس وجود کی آنکھوں میں ایک پل کو خوف کے سائے لہرائے، لیکن اگلے ہی لمحے خوف کی جگہ سرد تاثرات نے لے لی۔ اس عورت کو ابھی بھی عقل نہ آئی تھی۔ اب بھی وہی اکڑ، وہی غرور، وہی تنتنا۔ اس نے دروازہ کھول کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے اپنی ازلی روب جماتی آواز میں کہا، حد ہو گئی ہے! جب سامنے آنا ہی نہیں تھا تو دستک کیوں دی؟ دروازہ ٹوٹنے کے ڈر سے میں بوڑھی لاچار اتنی مشکل سے اٹھ کر دروازے تک آئی ہوں۔ اس کے منہ سے بمشکل آواز نکل رہی تھی۔ دروازے تک آنے میں ہی وہ تھک گئی تھی۔ اس کا پھولا ہوا تنفس اس بات کی گواہی تھا۔ وہ دروازہ بند کرنے کے ارادے سے آگے ہوئی تو اس کی نظر سامنے موجود بوری پر گئی۔ اس نے ایک بار پھر چاروں جانب دیکھا اور بولی، یا اللہ! یہ بوری یہاں کیسے آئی؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بوری کس کی ہے؟ اور اس میں آخر ہے کیا؟ تجسس کے مارے اس نے جیسے ہی اس بوری کا منہ چاک کیا، اگلے ہی لمحے اس کی چیخیں اس ویرانے میں چھائے سناٹے کو چیرتی دور تک نکل گئی تھیں۔ وہ ایک دم اوندھے منہ زمین پر گر گئی، جبکہ درخت کے پیچھے چھپے وجود کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کو اس کی چیخیں سن کر اپنے رگو پے میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا، کیونکہ 14ویں کا چاند چمک چمک کر ہر سو اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ اس کی چاندنی سے ہر چیز چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس پر ہلکی ہلکی سہج چلنے والی ہوا درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر ایک سرور بھری دھن بنا رہی تھی۔ ایسے میں وہ دونوں سفید رنگ کا جوڑا پہنے محو سفر تھے۔ وہ دونوں بے حد حسین اور خوبصورت تھے۔ ان کی چمکتی آنکھیں کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتی تھیں۔ ان کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ ان کی شادی کو 7 سال گزر چکے تھے۔ ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، سوائے اولاد کے، جس کی ان دونوں کو ہی بہت حسرت تھی۔
وہ دونوں اپنی اپنی اس حسرت کو اپنے اپنے دل میں دفن کیے اپنی سکون اور خوشیوں سے بھری زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اکثر رات کے وقت سیر کے لیے نکلتے تھے کیونکہ ان دونوں کو ہی پرسکون ماحول بہت فرحت بخش محسوس ہوتا تھا۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں اس روشن چاند کی چاندنی میں کھڑے اس کو دیکھتے رہتے۔ ان کو یہ منظر کافی بھلا لگتا تھا۔ آج بھی وہ کافی دنوں بعد سیر کے لیے نکلے تھے۔ پہلے وہ جھیل پر گئے، پھر کچھ دیر برف پوش چوٹیوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے رہے۔ اب وہ ایک پرسکون سی جگہ تلاش کر کے چاندنی کے نیچے کھڑے تھے۔ یہاں ان پر بغیر کسی رکاوٹ کے چاند کی سفید روشنی ڈائریکٹ پڑ رہی تھی۔ وہ دونوں ارد گرد سے بے خبر چاند کو دیکھنے میں گم تھے جب اچانک ان کے کانوں میں ایسی آواز پڑی جس کو سن کر پل بھر میں ان کی محویت ٹوٹی۔ اس نے اپنے کانوں کو نامحسوس انداز میں جھٹکتے ہوئے کہا، کیا تم بھی وہی سن رہے ہو جو مجھے سنائی دے رہا ہے؟ ایلس نے سر اس بات میں ہلایا اور الینا سے کہا، ہاں الینا، شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں جلدی سے آواز کی سمت بڑھے۔ وہ آواز کسی بچی کے رونے کی تھی۔ وہ جلدی سے آواز کے تعاقب میں گئے تو دیکھا کہ ایک ویرانے میں موجود قبرستان میں ایک 5 سالہ بچی 2 قبروں کے پاس بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ وہ قبریں تازہ معلوم ہو رہی تھیں جیسے کچھ دن پہلے ہی بنی ہوں۔ اس بچی کی آواز میں بے پناہ اذیت تھی جسے سن کر ان دونوں کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ننھی سی جان بلبلا کر رو رہی تھی۔ جانے اسے کیا غم تھا جو اسے اس طرح بلبلا کر رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ جانے وہ کون تھی، اس کے ماں باپ کہاں تھے، کتنے لاپرواہ تھے جنہیں اپنی بچی کی ذرا پرواہ نہ تھی۔ وہ کیسے اس معصوم بچی کو اس سنسان جگہ پر چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ الینا جلدی سے اس بچی کے پاس گئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی بچی ڈر کر اچھلی اور کئی فٹ دور جا گری اور چیخنے لگی، جبکہ وہ دونوں اس کی حالت دیکھ کر ہی بھونچکا کر رہ گئے تھے۔ اتنا ظلم، وہ بھی اتنی چھوٹی بچی پر! وہ بچی ان کی طرف دیکھے بغیر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر خوف کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اب اس کا رونا ہچکیوں میں بدل چکا تھا۔ وہ روتے روتے ٹوٹے پھوٹے بے ربط جملے ادا کر رہی تھی۔ مجھے نہ مارے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے چوری نہیں کی، میں کھانا کھانے آئی تھی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، میں یہاں نہیں آؤں گی، میرا ہاتھ نہ جلائیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں کھانا نہیں مانگوں گی، میں کچن میں بھی نہیں آؤں گی، میں اسکول میں بھی نہیں جاؤں گی، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، مجھے مت ماریں، نہیں نہیں یہ نہیں کریں۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی اور آہستہ آہستہ پیچھے کھسک رہی تھی، جبکہ اس کی تکلیف سن کر وہ حیرت سے گنگ رہ گئے تھے۔ اتنی معصوم بچی اور اتنے ڈھیر ظلم، اتنی اذیت، اتنی تکلیف، آخر وہ کون ہے جو اس بچی پر اتنے ظلم کر رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ پھر سے اس کے پاس گئی اور اس سے پہلے کہ وہ بچی دوبارہ اس سے دور بھاگتی، اس نے فوراً سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا، جس سے اگلے ہی لمحے وہ بچی گہری نیند میں چلی گئی۔ اس نے اس بچی کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس بچی کے نین نقش بے حد خوبصورت تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ آنے والے وقت میں کچھ بہت بڑا کام کرے گی۔ اس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اگلے ہی پل وہ گھبرا اٹھی۔ اس نے فوراً سے اس کا بازو پکڑا اور اس کی نبض ٹٹولی، جو کہ بہت دھیمی چل رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے اس بچی کو باہوں میں بھرا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کے شوہر نے دروازہ کھولا۔ وہ بچی کو سینے سے لگائے جلدی سے اپنے بیڈ روم کی جانب بھاگی۔ اس نے بچی کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور جلدی سے کچن کی جانب گئی۔ کچن میں جا کر اس نے فریج کھولا اور اس سے آئس کیوبز نکال کر ایک پیالے میں ڈالے، پھر جگ سے ان پر پانی ڈالا اور پیالے کو لے کر کمرے میں آئی۔ اس کا شوہر ایک کپڑے سے اس بچی کے زخم صاف کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ کے پاس آئی۔ سائڈ ٹیبل کھول کر اس نے اس میں سے رومال نکالا، رومال کو تہ لگا کر برف والے پانی میں ڈبویا اور پھر اس بچی کے ماتھے پر رکھ دیا۔ اس بچی کا چہرہ زخموں سے بھرا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی بازو اور کندھوں پر بھی مار کے نشان تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھوں، بازو اور پاؤں کو بری طرح سے جلایا گیا تھا۔ وہ تو دہل کر رہ گئی تھی۔ اس نے ماتھے سے رومال اٹھایا اور اس کو نچوڑ کر دوبارہ سے پانی میں ڈبو کر اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ یہی عمل دہراتی رہی۔ اب بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اس بچی کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔
اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بچی نے اپنے ماتھے پر محبت بھرا لمس محسوس کیا اور جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ماں۔ اس بچی کے منہ سے ماں لفظ سن کر ایک پل کو وہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ اس معصوم کے پیارے سے ہونٹوں سے ماں لفظ کتنا خوبصورت لگتا تھا۔ آج اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ بھی اسے اسی طرح ہی ماں کہہ کر کتنی پیاری لگتی۔ لیکن کیا ہوا جو اس کی اولاد نہیں ہے؟ اب یہ بچی ہے نا، اب سے یہی اس کی اولاد ہے۔ وہ بچی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے اس بچی کو فوراً اپنے سینے میں بھینچ لیا اور اسے لگاتار چومنے لگی۔ ہاں میری بچی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ جیسے ہی اس نے بچی کو سینے سے لگایا اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، تو کیا اس کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کی طرح اس کی کمر کو بھی؟ اس نے بے اختیار ایک جھرجھری سی لی۔ اس سے آگے کا سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی۔ وہ بچی اس کی آغوش میں بھی کپ کپا رہی تھی۔ شاید ابھی تک اس کا خوف ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میں تو اپنی ماں اور بابا کے پاس تھی، پھر میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے بچی کو کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم اتنی رات کو اکیلی قبرستان میں کیا کر رہی تھی؟ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ بچی نے کہا، میں اپنے ماں بابا کے پاس آئی تھی، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے آئی، مگر انہوں نے تو مجھ سے بات تک نہیں کی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں اچھی نہیں ہوں، اس لیے ماں بابا مجھ سے دور ہو گئے، کوئی مجھے دوست نہیں بناتا، سب مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں منحوس ہوں، لیکن میری ماں تو کہتی تھی کہ میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے، اور بابا مجھے سورج کی روشنی کہتے تھے۔ میں ان دونوں کو بہت یاد کرتی ہوں، لیکن وہ واپس نہیں آتے۔ بچی کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے اسے گود میں اٹھایا اور اس وقت اس سے اور کچھ بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے بچی کو کہا کہ ہم تمہارے ماں بابا کے دوست ہیں، انہوں نے ہی ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تمہارا خیال رکھ سکیں۔ آج سے ہم دونوں ہی تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس بچی نے ایک ناسمجھی سے اسے اور اس کے شوہر کو دیکھا۔ اس کا یقین بہت بری طرح سے توڑا گیا تھا۔ وہ ان پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دونوں اسے بہلانے کے لیے تھوڑی بہت ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر الینا اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اس کے کچن میں داخل ہوتے ہی کچن میں سے طرح طرح کے کھانوں کی مہک آنے لگی۔ وہ نامحسوس انداز میں مسکرائی اور جلدی سے سارا کھانا ڈش آؤٹ کر کے خوبصورت برتنوں میں سجایا۔ پھر وہ سارا کھانا جلدی سے ٹیبل پر سیٹ کیا اور کمرے کی طرف گئے۔ وہاں اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ آؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے بچی کو اٹھایا اور اپنے ساتھ والی کرسی کھینچ کر اس پر بٹھایا۔ ٹیبل پر سجے لوازمات دیکھ کر اس بچی نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کرسی سے اتر کر ایک طرف نیچے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ان دونوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر فوراً بچی کے پاس آئے اور کہا، بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نیچے کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ اگر کھانا پسند نہیں آ رہا تو آپ کی مما آپ کو آپ کی پسند کی ڈش بنا دیں گی۔ جبکہ اس بچی کے کانوں میں تو وہی جملے گردش کر رہے تھے، تمہاری اوقات نہیں کرسی پر بیٹھنے کی، فوراً نیچے بیٹھو، آئندہ تم وہیں بیٹھو گی۔ ایک کرخت آواز اس کے ذہن میں ابھری اور اس کی آنکھیں پانی سے لبالب بھر گئیں۔ الینا نے اس کے گال پر بوسہ دیا، اس کے آنسو صاف کر کے اسے میز پر اپنے سامنے بٹھایا اور محبت بھرے لہجے میں کہا، یہاں بیٹھو، آج میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی، آپ بس جلدی سے منہ کھولنا۔ پھر وہ چمچ بھر بھر کر چاول اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ وہ جلدی جلدی کھا رہی تھی، پتہ نہیں بیچاری کتنے دنوں سے بھوکی تھی۔ اس نے اسے کہا کہ بیٹا آرام سے کھاؤ، نوالا اٹک جائے گا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے دیکھا کہ وہ نارمل ہو گئی ہے تو اسے واپس کرسی پر بٹھایا، ساری ڈشز اس کے سامنے کی تاکہ وہ اپنی مرضی سے کھا سکے۔ اس نے دیکھا کہ وہ ہر چیز بڑے شوق سے کھا رہی تھی۔ پتہ نہیں کون ظالم لوگ تھے جنہوں نے اس معصوم سے اس کا رزق بھی چھین لیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی، لیکن ابھی اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس سے کچھ بھی پوچھا جا سکے۔ کھانا کھا کر وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا شوہر جانے کہاں سے اس معصوم کے لیے کپڑے لے کر آ گیا۔ وہ ایک فراک لیے اسے لے کر واش روم میں گئی تاکہ اسے نہلا کر اس کے کپڑے بدل سکے۔ اس کا فراک اتارتے ہی اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کی کمر پر بھی جا بجا جلنے کے نشانات تھے۔ یا میرے خدا! اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے نفرت اور بھی بڑھ گئی تھی۔
اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ جب بھی اسے ان لوگوں کا پتہ چلے گا وہ انہیں اذیت ناک موت دے گی۔ خیر اس نے اسے نہلانے کا ارادہ ترک کیا، پائیوڈین سے اس کے زخم صاف کر کے باقی سارے جسم کو گیلا کپڑا لے کر صاف کیا اور نئے کپڑے پہنا کر اندر لے آئی۔ اندر آ کر اس نے اس کے زخموں پر دوائی لگائی اور اسے گود میں لے کر تھپکنے لگی۔ رات کے 3:15 کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں اتر گئی۔ اس نے اس کا سر تکیے پر رکھا، اس کا ماتھا چوما اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے آنکھیں موند لی۔ کچھ ہی دیر بعد اس پر بھی نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ صبح اس کی آنکھ تقریباً 10 بجے کھلی۔ اس نے پہلو میں دیکھا تو اس کے چہرے پر حسین مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہی سو رہی تھی جبکہ شوہر اٹھ کر کہیں جا چکا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس نے ناسمجھی سے چاروں طرف دیکھا، پھر گڈ مارننگ کہتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ اس کا بخار مکمل طور پر اتر چکا تھا اور اس کے سارے زخم حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو چکے تھے۔ وہ اسے لیے واش روم کی جانب بڑھی، اس کو نہلا کر فریش کیا اور بیڈ پر بٹھا کر خود اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی فریش ہو کر آ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کے بال سکھانے کے بعد ان میں کنگھی کی اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا شوہر ان دونوں کو آتے دیکھ کر مسکرایا، پھر اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، آج بابا کی شہزادی بابا کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کرے گی۔ پھر اس نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر ناشتہ کروایا۔ پھر وہ دونوں اسے اسکول لے کر گئے اور ایک اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا۔ وہ دونوں اسے آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لا رہے تھے۔ وہ ایک ذہین بچی تھی، پڑھائی کے علاوہ دوسری سرگرمیوں میں بھی ایکٹیو تھی۔ وہ دونوں اسے پا کر بہت خوش تھے۔ اس نے ان کی زندگی میں آ کر اسے رونق بخشی تھی۔ الینا ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتی تھی اور رات کو بھی اسے اپنے پاس ہی سلاتی تھی، کیونکہ رات کو وہ اکثر خوفزدہ ہو کر چیخنے لگتی تھی۔ وہ دونوں اس کا ہر ممکن خیال رکھتے تھے۔ ایلس نے پورا گھر اس کی پسندیدہ چیزوں اور کھلونوں سے بھر دیا تھا۔ زندگی مگن سے انداز میں گزر رہی تھی۔ اس کو ان کی زندگی میں آئے پورے 2 سال بیت گئے تھے۔ وہ سب خوش اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے جب ایک دن ان کی زندگی میں پھر سے طوفان آیا۔ اس دن ایلس اور الینا اسے اپنے ساتھ لیے مارکیٹ گئے۔ مارکیٹ میں وہ بہت جوش و خروش سے اپنی ننھی منی خواہشیں بتا رہی تھی، جس پر الینا اور ایلس مسکرا رہے تھے۔ اچانک وہ الینا کی ٹانگوں کو پکڑ کر اس کے پیچھے چھپنے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ چیخنے بھی لگی تھی۔ ایک دم سے اس کی حالت ہذیانی ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی۔ الینا نے بمشکل اسے سنبھالا۔ وہ بار بار ایک طرف کو دیکھتی اور ڈر کی وجہ سے ان کے پیچھے چھپنے لگی۔ الینا اور ایلس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو انہیں کچھ بھی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی تھی کہ جس سے ان کی بیٹی ڈرتی۔ ایلس نے چاروں جانب اچھی طرح چھان بین کر لی۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئے۔ ان کی بیٹی راستے میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی اور اب وہ پورے 2 گھنٹے بعد ہوش میں آئی تھی۔ الینا جلے پیر کی بلی کی طرح پورے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر الینا کا دل کٹ کے رہ گیا۔ 2 سال سے وہ کوششیں کر کر کے اس کی زندگی میں بدلاؤ لائے تھے۔ اب جا کر وہ زندگی کی طرف مائل ہوئی تھی، لیکن آج پھر سے وہ اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھی اور اس سے پوچھا، بتاؤ تم کیوں ڈری تھی؟ کس سے خوفزدہ تھی؟ کون تھا وہاں؟ بتاؤ بیٹا، کیا دیکھا تھا تم نے؟ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی جو بمشکل الینا کے کانوں تک پہنچی۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ بتایا اسے سن کر الینا کی چیخیں نکل گئیں، جبکہ ایلس کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ اس 7 سال کی بچی کی بات سن کر ایک دم ہی ان کا فشار خون بلند ہو گیا۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام آیا نور ہے، میں ساہیوال سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ بات تب کی ہے جب میں 5 سال کی تھی۔ ہم مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں۔ ہم کل 8 افراد ایک گھر میں رہتے تھے، میری ماں، میرے والد کا ایک بڑا بھائی، ان کی بیوی اور 3 ان کے بچے۔ یہ میری کل فیملی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ ہم بہت پیار اور اتحاد سے رہتے تھے۔ میں اپنے خاندان کی اکیلی بیٹی تھی اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ میری ماں کو لگتا تھا کہ میں چاند جیسی ہوں۔ انہوں نے میرا نام ماہ پارا رکھا، جبکہ میرے والد میرے بارے میں سوچتے تھے کہ میں سورج کی روشنی ہوں، تو انہوں نے میرا نام آیا نور رکھا، جس کا مطلب سورج کی روشنی ہے۔ وہ دونوں مجھ سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ میں خود کو خوش قسمت تصور کرتی تھی۔ میرے والد ایک خوش مزاج آدمی تھے۔
میرے والد ایک کامیاب بزنس مین تھے، جبکہ میرے تایا میرے والد کی کمپنی میں کل 20% شیئر کے مالک تھے۔ زندگی بہت خوشی سے اور بہت پرسکون گزر رہی تھی، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایک بڑا اور بھیانک طوفان ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس طوفان کی زد میں ہمارے رشتے، ہمارا سکون، ہماری خوشی سب بہہ جانی تھی۔ میرے تایا کے سارے بیٹے مجھ سے بڑے تھے۔ سب سے بڑا سمیر، جس کی عمر 12 سال تھی، اس سے چھوٹا عمر جو 10 سال کا تھا، اور سب سے آخر میں عدیل جو کہ 8 سال کا تھا۔ ان کی کوئی بہن نہ تھی، سو وہ مجھے ہی اپنی بہن مانتے تھے۔ وہ مجھے بہنوں کی طرح پیار کرتے، ہم ساتھ کھیلتے تھے اور ساتھ کھاتے تھے۔ جب میں 4 سال کی ہوئی تو میرے والد نے میرا ایڈمیشن اسی اسکول میں کرایا جہاں میرے کزن بھی پڑھتے تھے۔ ہم سب ذہین طالب علم تھے۔ ایک دن جب میرے والد دفتر سے آئے تو وہ بہت پریشان تھے۔ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میری والدہ نے میرے والد کو دیکھا تو فوراً کھڑی ہو گئیں اور میرے والد سے پوچھا، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ میرے والد نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں کچھ عجیب سا تاثر تھا۔ پھر وہ بولے، ہاں سب ٹھیک ہے۔ ان کی آنکھیں ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میری ماں کو تسلی نہیں تھی، لیکن انہوں نے فی الحال بات کو مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا اور باورچی خانے کی طرف چلی گئیں۔ ماں ہمارے لیے کھانا لے کر آئی۔ ہم نے کھانا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد کھانے کے دوران بہت اداس تھے۔ ان کے چہرے پر لاتعداد شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ وہ بے دلی سے کھانا کھا رہے تھے۔ جب رات کو ہم لیٹ گئے تو میری والدہ نے پھر میرے والد سے کہا کہ پلیز مجھے بتائیں تو صحیح کہ آخر بات کیا ہے۔ میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کو ایسے دیکھ کر میرا دل پھٹنے کے قریب ہے۔ پلیز اپنا سارا مسئلہ مجھ سے شیئر کریں۔ میرے والد نے ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگے، بھائی جان نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ میرے سارے شیئرز لینا چاہتے ہیں اور کمپنی کا مالک بننا چاہتے ہیں۔ میری ماں نے کہا، آپ نے اپنے 20% ان کے نام کیے جو تھے، وہ تو اپنا سارا بزنس ڈبو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو تو آپ کا احسان مند ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ایسے نہیں کر سکتے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آپ ایسا کریں، آپ دوبارہ سے چھان بین کرا لیں۔ میرے والد نے کہا کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن پچھلے 10 دن سے میری کمپنی سے اچھی خاصی رقم کی منتقلی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہ میرے ورکرز کو بھی میرے بارے میں ورغلا رہے ہیں۔ مجھے اس سب کے بعد بھی یقین نہ آتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ وکیل سے بات کر رہے تھے۔ وہ اس کو جلد از جلد کاغذات بنوانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ آنکھوں دیکھا جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس کو جھٹلانا ممکن نہیں۔ میری ماں نے کہا، پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ پریشان ہونے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ پریشانی تو کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ تو میرے والد نے کہا کہ میں نے کچھ سوچا ہے، لیکن میں وہ وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گا۔ تم صرف کل صبح نور کو بھابھی کے پاس چھوڑ دینا۔ تم نے کل میرے ساتھ جانا ہے۔ میری ماں نے سر اس بات میں ہلا دیا، جبکہ میرے والد کے چہرے پر انجانا سا سکون چھا گیا تھا۔ میں اس وقت ناسمجھ تھی۔ مجھے ان باتوں سے صرف اتنا ہی سمجھ میں آیا کہ میرے تایا نے میرے والد کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہے۔ خیر، اگلے دن میری ماں مجھے لے کر تائی ماں کے کمرے میں گئی تو تائی ماں ان کو کہیں جاتا دیکھ کر ٹھٹک گئی اور پھر چونک کر پوچھا، ماں تم کہیں جا رہی ہو؟ میری ماں نے کہا، ہاں بھابھی، ارباز نے کہا ہے کہ کسی بہت ضروری کام سے جانا ہے، نور کو آپ کے پاس چھوڑ آؤں۔ تو تائی ماں نے مسکرا کر مجھے دیکھا، مگر اس بار مجھے ان کی مسکراہٹ دیکھ کر ڈر سا لگا۔ ان کی مسکراہٹ میں لازمی کوئی اور بات پوشیدہ تھی۔ میرا دل کیا کہ میں ماں کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ شاید مجھے خطرے کی بو محسوس ہو چکی تھی۔ خیر، تائی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، آج اس کو بھی چھٹی ہے، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ ابھی آپ تائی ماں کے پاس رہو، واپس آ کر ہم پارک میں جائیں گے۔ ان کے جاتے ہی تائی نے موبائل اٹھا کر کسی کو کال ملائی اور کہا کہ شاید ان کو پتہ چل گیا ہے، وہ دونوں طوطا مینا کی جوڑی گھر سے نکل گئی ہے اور مجھے پکا شک ہے کہ وہ وکیل کے پاس ہی گئے ہیں۔ کچھ بھی کرو مجھے نہیں پتا، لیکن نتیجہ وہی ہونا چاہیے جو میں چاہتی ہوں۔ تائی ماں کی باتیں تو میری سمجھ سے باہر تھیں، لیکن ان کا کرخت لہجہ میں پہلی بار سن رہی تھی۔ کہاں میری میٹھی زبان والی، شفقت اور محبت والی تائی، اور کہاں ان کا یہ لہجہ؟ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ ان کا کون سا لہجہ سچا ہے، یہ جو ابھی میں نے سنا یا دیکھا تھا، یا وہ جو کہ میں جب سے پیدا ہوئی تھی تب سے دیکھتی آ رہی تھی۔ تائی میری طرف مڑی اور مجھے بازو سے پکڑا۔ ان کی گرفت میرے بازو پر بہت مضبوط تھی۔
ان کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے نفرت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے صوفے پر پٹخا اور خود سے بڑبڑائی، کیا ہو جاتا اگر وہ اس منحوس کو بھی ساتھ لے جاتے؟ سارے کا سارا قصہ آج ہی تمام ہو جاتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ آج تک کسی نے مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، یہی وجہ تھی کہ ذرا سی سختی بھی میں برداشت نہ کر پائی۔ خیر میں شام تک اپنے ماں باپ کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آئے۔ میں باہر ہونے والے شور کی وجہ سے باہر نکلی تو دیکھا کہ ہمارے گھر کے صحن میں کافی زیادہ رش تھا۔ میری تائی بینڈ ڈال ڈال کر رو رہی تھی، جبکہ میرے تایا کے بیٹے بھی 2 چارپائیوں کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا جب تائی نے مجھے زور سے اپنی طرف کھینچ کر خود میں بھینچ لیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، ہائے میری معصوم بچی، ہائے ابھی تو اس نے ماں باپ کی شفقت اچھی طرح محسوس ہی نہیں کی تھی، میری بچی اتنی چھوٹی سی عمر میں یتیم ہو گئی۔ ماں میں تجھے کہہ رہی تھی نا کہ نہ جا، میں نے تجھے روکا تھا، میرا دل گھبرا رہا تھا لیکن تو نے میری نہ سنی۔ مجھے پتا ہوتا کہ تو اس حال میں واپس آئے گی تو میں تجھے زبردستی روک لیتی، لیکن نصیب سے کون لڑ سکتا۔ تائی کی باتیں میرے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ان چارپائیوں پر سوئے ہوئے بندوں کے منہ سے چادریں پیچھے کی تو مجھے لگا کہ جیسے مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ سامنے میرے ماں باپ تھے اور ان کی ناک اور کانوں میں روئی دی ہوئی تھی۔ ایک دم میرے چہرے پر خوشی آ گئی کہ میرے ماں باپ آ گئے ہیں، لیکن وہ یوں اس طرح برآمدے میں کیوں سو رہے ہیں، یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی۔ اگلے ہی لمحے میں ان دونوں کو آوازیں دینے لگی لیکن ان پر میری کسی بھی آواز کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ان کے کانوں میں تو روئی پڑی ہے، اسی لیے ان کو آواز نہیں آ رہی۔ میں نے اپنا ہاتھ ماں کے کانوں کی طرف بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے روئی نکالتی، ایک عورت میرا ارادہ بھانپ گئی اور فوراً سے مجھے پکڑ کر پیچھے کیا اور بولی، تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں، اب وہ نہیں جاگیں گے، تم یتیم ہو گئی ہو۔ وہ عورت جانے اور بھی کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن میں تو اس کے پہلے ہی جملے پر اٹک گئی تھی۔ اگلے ہی پل میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو تائی میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اٹھتے ساتھ ہی رونے لگی اور اپنے ماں بابا کو پکارنے لگی۔ تائی نے مجھے بتایا کہ نور، پرسکون ہو جاؤ، تمہارے ماں بابا تمہاری دادی اور دادا کے پاس چلے گئے ہیں، تم ہمارے پاس ہی رہو گی اب۔ مجھے اپنے ماں باپ کی بہت کمی محسوس ہوتی تھی، میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ تائی تایا کے کہنے پر میری خوب خاطر مدارت کرتی تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میرے بابا اپنی ساری جائیداد میرے نام کر گئے ہیں۔ 10 دن تک میرے خوب ناز نخرے اٹھائے جاتے رہے۔ انہوں نے میرے پیر بھی زمین پر نہ لگنے دیے۔ میرے لیے رنگ برنگے کھانے بنائے جاتے، ہر روز نت نئے کھلونے لائے جاتے، روز روز نئے کپڑے جوتے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے ان کا پیار نہیں بلکہ ایک گھناؤنا مقصد ہے۔ 10ویں دن ان کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ اس دن ہمارے گھر میں میرے والد کے وکیل آئے۔ انہوں نے بابا کی وصیت بتانی تھی۔ وصیت سن کر تائی ماں اور تایا کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ اس دولت کے لیے انہوں نے کتنے پاپڑ بیلے تھے۔ وہ کسی بھی غلط صحیح جائز ناجائز طریقے سے اس دولت کو اپنے نام کرانا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے کتنا غلط کیا ہے۔ اس دولت کے لیے انہوں نے اتنے گناہ کیے تھے، وہ ایسے منہ کی کھائیں گے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وصیت سنتے ہی وہ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ انہوں نے بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے اور وکیل صاحب کو رخصت کیا۔ اگلے ہی لمحے تائی خطرناک تیوروں سے میری طرف بڑھی اور یہ منظر ساہیوال شہر کی ایک عدالت کے سامنے کا ہے جہاں عمر اور ہما اس گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ ہما ابھی تک ناسمجھی سے عمر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اسے ایک ضروری کام کا بول کر ساتھ لایا تھا۔ اب سامنے موجود عدالت کی عمارت دیکھ کر اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ عمر آخر اسے عدالت لے کر کیوں آیا ہے؟ اس کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ عمر شاید اس کی بے چینی کو بھانپ گیا تھا، تبھی سر نیچے کیا مسکرا دیا، پھر وہ ہما کی جانب مڑا اور اس سے کہا، ہما میری بات غور سے سنو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ مزید بگڑے، میں اس بات کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ ہما نے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک اداسی بھری مسکان تھی۔ عمر نے ہما کو کہا کہ ہم ویسے بھی تو اکٹھے ہی رہتے ہیں، تو دولت کے لیے نفرتیں پال کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، ابو کے بعد وہی میرے باپ کی جگہ ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھ سے محبت کی ہے اور ہر بار میرے ساتھ شفقت سے پیش آئے ہیں۔ آج اگر وہ کسی وجہ سے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو میں اس وجہ کو ہی ختم کر دوں گا۔ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا بازو ہیں۔
میں ان کے بغیر بے سہارا ہوں اور تم بھی جانتی ہو کہ ان کا بھی ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور میں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ امید ہے کہ تم اس فیصلے میں میرا ساتھ دو گی اور مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی ماں کی جانب دیکھا تو اس کی ماں نے کہا کہ میں ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ہما نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلاتے ہوئے کہا تو عمر نے ہما کو کہا، دیکھو ہمارا بیٹا تو کوئی ہے نہیں، صرف بیٹی ہی ہے۔ اس کے نام میں نے اپنی جو نئی زمین خریدی تھی وہ کر دیتا ہوں۔ وہ زمین بہت اچھی جگہ پر ہے، خوب منافع بخش ہے۔ ہماری بیٹی ساری زندگی اڑاتی بھی رہے تو اسے کوئی کمی نہیں آئے گی، جبکہ بھائی صاحب کے 3 بیٹے ہیں۔ کل کلاں کو وہ بڑے ہوں گے تو ان کو بزنس کی ضرورت ہوگی۔ بھائی صاحب کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ ایسے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنی وصیت بنوا دوں اور اس میں اپنی کمپنی اور کمپنی کے سارے شیئرز برابر بھائی صاحب کے بچوں کے نام کر دوں۔ 18 سال کے ہوتے ہی وہ تینوں کمپنی میں برابر کے مالک ہوں گے، اور گھر میں بھائی صاحب کے نام کر دیتا ہوں۔ ہم نے رہنا تو ایک ہی جگہ پر ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ گھر تمہارے نام پر ہو یا بھابھی کے؟ اس طرح وہ دونوں بھی خوش ہو جائیں گے اور ہم بھی۔ پھر بھی خدا نہ کرے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے اور کہیں اور گھر دیکھ لیں گے۔ ہما کا دل انجانے خوف کے باعث لرز رہا تھا۔ اس نے عمر سے کہا، عمر ایسے سب کچھ آپ ان کے نام کر دیں گے تو یہ نہ ہو کہ وہ کل کو ہماری بیٹی کے حصے کے پیچھے پڑ جائیں تو کیا ہوگا؟ ہما ماں تھی، ان کو طرح طرح کے خدشات نے آن گھیرا تھا۔ عمر نے ان کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، اس زمین کے متعلق بھائی جان بے خبر ہیں، اور میں وصیت بھی اس کے بارے میں نہیں لکھواؤں گا۔ وہ پیپرز علیحدہ سے بنوائے ہیں۔ وہ نور کے 15 سال کا ہونے تک وکیل صاحب کے پاس ہی رہیں گے، اور اگر بھائی صاحب جان بھی گئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند تھے، وہ مسئلہ میں آج حل کر دوں گا۔ اس کے بعد تو انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مجھے بس صرف اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں۔ اگر وہ سیدھی طرح مجھ سے بات کر لیتے تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ ان کا حق تھا مجھ پر، مجھے حکم دے سکتے تھے۔ خیر چلو، وکیل صاحب آ چکے ہوں گے، کافی وقت بیت گیا ہے۔ اس کے بعد وہ گاڑی سے نکلے اور اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے مطلوبہ کمرہ تلاش کیا اور اس کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس بھائی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اس کو سونپ رہے ہیں، وہ تو اس وقت دولت کا پجاری بنا ہوا تھا۔ وہ آستین کا سانپ تھا جو انہیں بے حد زہریلے ڈنگ سے ڈسنے والا تھا۔ وہ جس کو اپنی عقل مندی سمجھ رہے تھے، وہی ان کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی، جس کی ان کو قیمت اپنی جان دے کر چکانی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی گاڑی سے نکل کر ان کی جانب گئے، ان کے جاتے ہی ایک موٹر سائیکل سوار فوراً سے ان کی گاڑی کے پاس آیا۔ اس کو عمر کے بھائی نے بھاری قیمت دے کر ہائر کیا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل گاڑی کے پاس کھڑی کی، اپنی جیب سے پلاس اور پیچکس نکال کر گاڑی میں داخل ہوا۔ اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی یا عمر کی بدقسمتی، اس نے گاڑی لاک نہیں کی تھی۔ اس آدمی نے گاڑی کے بریکس فیل کیے اور اگلے ہی لمحے وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ عمر اور ہما تقریباً 4 گھنٹوں کے بعد عدالت سے باہر آئے۔ عمر کے چہرے پر اب اطمینان تھا، جبکہ ہما کے چہرے پر شدید اضطراب تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے بار بار کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی۔ عمر نے ہما کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو پوچھا، کیا ہوا ہما؟ کیا تم میرے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو؟ ہما بولی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی نور کے لیے پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے جلدی واپس آنے کا بتایا تھا، اب تو کافی وقت ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ پارک میں جائیں گے۔ عمر نے کہا، تو کیا ہوا؟ ابھی صرف 2 ہی بجے ہیں، ہم آدھے گھنٹے تک گھر سے اپنی بیٹی کو پک کر لیں گے، پھر پارک جائیں گے۔ وہ دونوں آنے والے وقت سے بے خبر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور وہاں سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں عمر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ گاڑی کی بریکس فیل ہو چکی ہیں۔ اس نے ہما کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہما اسے کسی طور بھی چھوڑ کر جانے کو راضی نہ ہوئی، اور کچھ ہی دیر بعد ہما کی دل دوز چیخیں اس ویرانے میں گونجی اور اگلے ہی پل ان کی گاڑی ایک کھائی میں جا گری۔ سب کچھ عمر کے بھائی کی مرضی کے مطابق ہوا تھا۔ ان کی تدفین کے بعد وہ اب نور کے آگے پیچھے گھومنے لگے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ساری دولت نور کے پاس ہے۔ لیکن اس دن جب عمر کا وکیل وصیت لے کر آیا تو ایک لمحے کو ان کے رنگ فق ہو گئے۔ انہوں نے قتل جیسا سنگین جرم کیا ہے، لیکن ان دونوں نے تو سب کچھ ہماری ہی اولاد کے نام کر دیا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے ضمیر کو تھپک کر سلا دیا اور نور کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ انہیں خود پر تاؤ آ رہا تھا کہ وہ پچھلے 10 دن سے اس کنگلی کی خدمتیں کر رہے ہیں۔ اب ان پر پیسے کا غرور سر چڑھ کر بول رہا تھا۔
انہوں نے ذرا سی دیر میں اس معصوم بچی کا حشر کر کے رکھ دیا تھا۔ نور کی بات سن کر الینا اور ایلس اپنی اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ نور نے انہیں بتایا کہ اس دن وکیل صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے بہت مارا، مجھے کہا کہ میں گھنی میسنی ہوں، ان سے خدمتیں کرواتی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے لے جا کر اسٹور روم میں بند کر دیا۔ میں پوری رات اسٹور روم میں ڈر ڈر کر روتی رہی، مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں نے تائی ماں کو بہت آوازیں دیں لیکن تائی ماں نے میری بات نہیں سنی۔ صبح جب انہوں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو میں ان کے پاؤں سے لپٹ گئی اور کہا، تائی ماں مجھے کھانا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میرے لنچ کے لیے نوڈلز بنا دیں، پھر مجھے تیار بھی کر دیں، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میں وہاں سے نکل کر واش روم گئی، ہاتھ منہ دھو کر واپس آئی تو تائی ماں میری کتابیں جلا رہی تھیں۔ میں نے ان کو بہت روکا لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے کچن میں لے گئی جہاں سنک برتنوں سے بھرا پڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کھانا کھانا ہے تو پہلے یہ سارے برتن دھونے پڑیں گے۔ میرے پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے، ان کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں برتن دھونے لگی جن کا نہ مجھے طریقہ تھا نہ ہی سلیقہ۔ برتن میرے ہاتھ سے پھسلے اور ایک ساتھ کانچ کے کئی گلاس نیچے گر کر ٹوٹ گئے۔ تائی نے ٹوٹے ہوئے برتن دیکھے تو پھر سے غضبناک ہو گئی اور اس وقت تو گھر پر کوئی نہیں تھا جو مجھے تائی سے بچاتا۔ میں ایک بار پھر سے تائی کے عتاب کا نشانہ بن گئی۔ تائی نے میرے ہاتھ اور بازو جلائے۔ جب میرے کزن بھائیوں نے میری طرفداری کرنے کی کوشش کی تو تائی نے محض مجھ پر ظلم کرنے کی خاطر ان کو بورڈنگ میں ڈال دیا۔ میں نے اسکول جانے کی ضد کی تو میری کمر اور پاؤں کو جلا دیا۔ انہوں نے پہلے 10 دن جو میری خدمت کی تھی اس کا حساب اب سود سمیت لے رہی تھی۔ وہ مجھ سے صفائیاں کراتی، اپنے پیر اور بازو دبواتی، برتن دھلواتی اور ذرا سی غلطی پر سخت سزائیں دیتی۔ میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں اس دن اپنے ماں باپ کے ساتھ مر کیوں نہیں گئی۔ مفت میں مصیبت ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ اس دن تائی نے مجھے صبح ہی صبح مارا، پھر پورا دن کھانا بھی نہیں دیا۔ میں نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اگلی رات جب میں کچن سے کھانا نکال کر کھانے لگی تو تائی آ گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ جلایا اور مجھے چور کہہ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتے روتے اپنی ماں بابا کے پاس آ گئی۔ نور پچھلے وقت کو یاد کر کے اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ الینا بہت حیران تھی کہ 5 سال کی بچی کو اتنی ساری باتیں کیسے یاد رہیں۔ خیر مجھے الینا ماں اور ایلس بابا کے ساتھ رہتے 7 سال ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھے آفیشلی اڈاپٹ کر لیا۔ میں پچھلے 2 سال سے اپنے اندر ہوتی تبدیلیوں کو محسوس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا، میں جس بارے میں سوچتی وہی چیز ہو جاتی۔ اس دن میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی تو میں ان سارے جانور اور پرندوں کی باتیں سمجھ لیتی۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ مجھے درخت پر بیٹھے پرندوں کی باتیں سمجھ آنے لگی۔ میں فوراً خوفزدہ ہو کر اندر بھاگ گئی۔ ایک دن میں الماری کے اوپر سے اپنی کتاب اٹھانا چاہ رہی تھی لیکن میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اچانک میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں تھا، ایسے متعدد واقعات میرے ساتھ پیش آ چکے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر الینا ماں کے پاس گئی۔ انہوں نے ایک نظر بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اب اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ انہوں نے کہا، ہم جنات قوم سے ہیں اور تم بھی بہت خاص ہو۔ تمہیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، انہیں مصیبت سے بچانا ہے، اس لیے ہم نے اپنی ساری طاقتیں تمہیں دے دی ہیں۔ تم بھلے ہی پیدائشی جن زاد نہیں ہو لیکن اب تم بھی اپنی طاقتوں کے بل بوتے پر ایک جن زادی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے منت مانی تھی کہ ہماری جو بھی اولاد ہوگی وہ بڑی ہو کر اپنی طاقتوں سے لوگوں کی مدد کرے گی۔ تم بھلے ہی میرے بطن سے پیدا نہیں ہوئی لیکن ہو تو میری ہی اولاد۔ اب تمہیں اپنی طاقتوں کا صحیح استعمال کر کے سب کی مدد کرنی ہے۔ میں حیرت سے گنگ کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس واقعے کو تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے آج تک کسی کو اپنا سچ نہیں بتایا۔ سب مجھے اجنبی مددگار سمجھتے ہیں جو ان کی مدد کرتا ہے۔ میرے کزن بھائیوں نے اپنے چچا سے وفاداری نبھائی ہے۔ وہ آسان طریقے سے اس کمپنی کو چلا رہے ہیں۔ وہ تینوں شادی شدہ ہیں اور اسی گھر میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ تایا کو ان کے بیٹوں نے اریسٹ کروا دیا تھا، ان کو عمر قید ہو گئی، جبکہ تائی کو انتہائی غلیظ بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے بیٹے انہیں جنگل میں چھوڑ آئے ہیں۔ آج میں نے انہی کی کٹیا کے آگے بوری رکھی تھی جس میں راشن اور کپڑے وغیرہ تھے۔ وہ جانے کب کی بھوکی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کھانے پینے کا سامان دیکھا تو خوشی سے ان کی چیخیں نکل گئیں اور وہ سجدے میں گر گئیں، جبکہ میں ایک سکون بھری سانس خارج کرتے گھر واپس آ گئی۔
اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔